کل بنیان ہے، مومن دیوار کی اینٹوں کی طرح ہے، جیسے ایک دیوار کی اینٹیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو جوڑ کر ایک پوری بلڈنگ کھڑی ہو جاتی ہے، پھر وہ بلڈنگ گرانے کے قابل نہیں رہتی بلکہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ پھر میرے اور تمہارے آقا نے دیوار کی اینٹوں کی مثال دیتے ہوئے حضور نے اس طرح اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ڈال کر حضور نے دبایا اور فرمایا المومن کالمومن یشد بعضہ بعضا۔ اس طرح حضور ہاتھ کو بھی مضبوط کر رہے تھے، فرمایا پوری دنیا کا مومن تو اس طرح سے ہے جیسے دیوار کی اینٹیں ایسے ایک دوسری میں پھنس جاتی ہیں اور دیوار مضبوط ہو جاتی ہے، پوری روئے زمین کے مومن اصل میں یوں ہونے چاہیے، اتنے مضبوط ہو جائیں درمیان میں کوئی دراڑ نہ رہے، کوئی خنزیر اور کوئی کتا عالم اسلام کے نظام میں دخل نہ دے سکے۔ مومن کی یہ شان ہونی چاہیے۔ اور آج وہ جو دوسری حدیث ہے بخاری شریف میں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان اقدس، حضور نے فرمایا صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا اور تمہاری کیفیت کیا ہوگی کہ جب تم ایک کھانے کے پیالے کی طرح ہو جاؤ گے، وہ پیالہ جس میں کھانے کے چند لقمے ہیں اور کتنے سارے بھوکے لوگ اس کے آس پاس بیٹھ گئے ہیں، ایک ایک لقمہ انہوں نے اٹھایا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سارا پیالہ ختم کر گئے ہیں، تو تمہارا بھی ایک وقت آئے گا یہ حال ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہم بہت کم ہوں گے، تھوڑے ہوں گے، دشمن ہمیں کھا جائیں گے؟ تو میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تمہاری تعداد بہت ہوگی، لیکن تنافسوا فی الدنیا، اے میرے غلاموں، اے ایمان والو، تم دنیا میں اتنے محو ہو جاؤ گے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا دین تمہارے نزدیک کوئی چیز نہیں ہوگا، تمہارا سب کچھ دنیا ہوگا، اس لیے تمہاری تعداد تو اربوں میں ہوگی، کروڑوں میں تعداد ہوگی، لیکن تم اس چاول کے پیالے کی طرح تمہیں دشمن چاٹ کے ختم کر کے رکھ دے گا۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے وہ کیفیت دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وقار کے ساتھ، عزت کے ساتھ جینے کا ہمیں درس بھی دیا ہے۔ پہلی بات یہ یاد رکھیں، میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خود جو نام گنوائے ہیں کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، میں عاقب ہوں، میں حاشر ہوں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، یہ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے نام بتائے۔ پھر حضور نے یہ بھی فرمایا انا نبی الملاحم، میرے کریم نبی نے فرمایا میرا ایک نام ہے کہ میں جہاد والا نبی ہوں، میرا نام ہے کہ میں جہاد والا نبی ہوں، یہ نام مجھے میرے رب نے عطا فرمایا۔ دنیا میں لوگ ہمیشہ ظاہر ہے جس نے پیدا ہونا ہے اس نے مرنا بھی ہے، لوگ فوت ہوتے ہیں، مربے، پیسہ، جانور، غلہ، یہ چیزیں چھوڑ کے جاتے ہیں، وراثت میں جائیداد لوگ تقسیم کرتے ہیں، خاندان تقسیم کرتا ہے، لیکن میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے جب قبر میں جانا پسند فرمایا تو حضور کے حجرے سے کیا نکلا؟ تلواریں نکلی، نیزے نکلے، تیر نکلے، جو میدان جہاد کا اسلحہ تھا وہ برآمد ہوا مصطفیٰ کے حجرہ پاک سے۔ وہاں سے کوئی روپیہ، کوئی دولت، کوئی غلہ، کوئی جائیدادوں کی رجسٹریوں کے کاغذ یہ برآمد نہیں ہوئے، رسول کریم علیہ السلام کی رہائش گاہ سے سامان جنگ برآمد ہوا،
کیونکہ میرے آقا آخری عمر تک جہاد فرماتے رہے۔ پھر میرے آقا کریم علیہ السلام نے، یہ مسلم شریف ہے 143 نمبر صفحہ ہے 2 نمبر جلد میں، حضور اکرم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لا تزال طائفۃ من امتی قائمۃ بامر اللہ لا یضرهم من خذلهم خالفهم حتی یأتی امر اللہ وہم ظاہرون علی الناس۔ میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت کا ایک مختصر سا گروہ جہاد کرتا رہے گا، جہاد میں مصروف رہے گا، ان کا دشمن انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالی میرے اس چھوٹے سے گروہ مجاہدین کی مدد کرتا رہے گا۔ قیامت آنے تک مختلف صورتوں میں اور مختلف انداز سے میری سنت جہاد جاری رہے گی۔ مبارک ان کو ہو جو میری سنت جہاد کو زندہ کرنے والے ہیں، ان کو مبارک ہو۔ دروازہ چھوڑ دیں بیٹا، دروازہ